عطا ہو شوق مولا مدرسے میں آنے جانے کا، خدایا ذوق دے قرآن پڑھنے کا، پڑھانے کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، جس قدر اچھی نیتیں زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ۔ حصول ثواب آخرت، رضا رب الانام کے لیے اچھی نیتیں کر لیجئے۔ آپ کے سلسلے کا نام ہی ہے قرآن پاک پڑھنا سیکھ لیجئے، تو یہ بھی نیت ہونی چاہیے کہ قرآن پاک پڑھنا سیکھنے کے لیے سلسلے میں شامل رہوں گا، اور سیکھنے کے جو تقاضے ہیں ان کو بھی اپنے ترکیب میں رکھوں گا، مثلا اس کو بتوجہ سے سننا، یہ بھی نیت ہونی چاہیے۔ پھر یہ بھی ذہن ہونا چاہیے، نیت ہونی چاہیے کہ اس کی مشق یعنی پریکٹس کروں گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ اگر مدرسۃ المدینہ بالغان وغیرہ میں شریک ہو جائیں تو قاری صاحب سے دہرائی وغیرہ اسلامی بہنیں مدرسۃ المدینہ بالغات کے اندر شرکت کریں، تو اس طرح کی اگر ترکیب ہو تو اس سے یہ سلسلہ ہوگا کہ ہم جو ہے وہ قرآن پاک درست سیکھنے کی کوششوں میں مصروف ہو جائیں گے، اور اللہ پاک ہمیں توفیق و سعادت دے کہ ہم قرآن پاک درست پڑھنے والے بن جائیں۔ ہم نے اب تک جو ہے وہ سورہ فاتحہ شریف جو ہے اس کی ہم نے دہرائی کی تھی، اور اب ہم آخری 10 صورتیں قرآن پاک کی جو ہیں اس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہمارے سلسلے کے اندر نماز میں جو ہم پڑھتے ہیں قرآن پاک، اس کی درستی کے لیے جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے، اور عام طور پر ہمارے ہاں سورہ فاتحہ تو پڑھی ہی جاتی ہے، اس کے علاوہ عام طور پر آخری 10 صورتوں کا سلسلہ ہوتا ہے، تو ہم آخری 10 صورتوں کی دہرائی کریں گے، پھر نماز کے اذکار، اور پھر اس طرح ہم کچھ آگے اور بھی بڑھیں گے۔ ہم قاری صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ ہماری مکمل ہو چکی ہے، اور آج ہم سورۃ الفیل جو ہے اس کی دہرائی کر سکیں گے۔ جی قاری صاحب۔ ایک بات اور عرض کروں گا کہ ہم نے سورہ فاتحہ جو سیکھنے سکھانے کا سلسلہ کیا، تو سورہ فاتحہ بکثرت پڑھی جاتی ہے۔ جی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ صحیح۔ تو سورہ فاتحہ کے اندر درستی کرنا بہت آسان رہے گا ہمارے لیے۔ تو اب چونکہ جو صورتیں شروع ہو رہی ہیں، سورۃ الفیل تا سورۃ الناس، چونکہ یہ متواتر اور روزانہ شاید نہ پڑھی جاتی ہوں، تو لیکن سورہ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، تو اس کی ادائیگی کی درستی کے ذریعے ہم دیگر صورتیں بھی آسانی سے درست کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اس کو ماڈل بنا لیں تو سورہ فاتحہ کے اندر جیسے مثال کے طور پر اہدینس کو درست کر لیا، تو اب ہر رکعت میں جب ہم اہدینس پڑھیں تو ہماری توجہ رہے کہ آیا ہم اہدینس پڑھ رہے ہیں یا اہدینس پڑھ رہے ہیں، تو اس طرح کی توجہ، چونکہ یہ سورہ فاتحہ میں زیادہ ہوگی، یہ بار بار پڑھنے کا سلسلہ ہوگا، کبھی سورۃ الفیل پڑھ رہے ہیں، کبھی سورہ ماعون پڑھ رہے ہیں، کبھی سورۃ الناس پڑھ رہے ہیں، تو اس میں شاید اتنی توجہ نہ ہو۔ سورہ فاتحہ کی برکت سے ہم بہت جلد اپنی غلطیوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اب ہم انشاءاللہ عز و جل سورۃ الفیل کو درست کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے، پہلے تعوذ پھر تسمیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
پہلے پوری آیت ایک مرتبہ سماعت کر لیجئے، پھر اس آیت میں جتنے کلمات آئے ہیں ان تمام کلمات کو الگ الگ پڑھ کر اس کی ادائیگی کی درستی کی کوشش کریں گے۔ آیت نمبر 1 ہے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ اب ہم اس آیت کے اندر جتنے بھی کلمات ہیں ان کو درست کرتے ہیں تاکہ جس کلمے میں ہماری جو غلطی آ رہی ہے یا پہلے سے پائی جا رہی ہے تو اس کو ہم ختم کرنے کی کوشش کریں۔ آیت کا سب سے پہلا کلمہ ہے علم۔ اب یہ تو پڑھنا بہت ہی آسان ہے، علم سے تارا، یہ بھی آسان ہے پڑھنا، لیکن پڑھ لیجئے، آپ ادا کر لیجئے، کیونکہ را عموماً باریک پڑھی جاتی ہے۔ علم تارا، تارا نہیں ہے، تا را، صحیح؟ علم تارا، أَلَمْ تَرَ علم تارا، أَلَمْ تَرَ علم تارا۔ أَلَمْ تَرَ۔ تیسرا کلمہ ہے کیفا۔ کیفا، اب یہاں غلطی عموماً یہ سنی جاتی ہے، کیفا پڑھتے ہیں، کیفا، کیفا نہیں ہے، وہی والی علیہم میں ہم نے علیہم نہیں، علیہم، لام یا زبر لئی کی جس طرح ادائیگی کی تھی، یہاں پر بھی کاف یا زبر کئی، کے نہیں، کئی، کیا پڑھیں گے؟ کئی، کیفا، 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 علم تر کیفا۔ ألم تر کیفا، اگلا کلمہ ہے فعل، 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 فعل۔ اب ملا کر پڑھتے ہیں علم تر کیف فعل۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ اگلا کلمہ ربک، رَبُّكَ را کو پر پڑھیں گے، ربک۔ رَبُّكَ۔ اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور مدنی چینل کے ناظرین بھی اسکرین پر آیت کا یہ حصہ ربک آپ دیکھ سکتے ہیں، را پر زبر ہے اور آگے ہے با، با پر تشدید ہے۔ تو جب بھی کسی حرف پر تشدید آ جائے تو وہ مشدد پڑھا جاتا ہے، لیکن اگر وہ حروف قلقلہ ہو، حروف قلقلہ جیسے قاف، طا، با، جیم، دال، یہ حروف قلقلہ ہے، اگر ان پر تشدید آ گئی تو اب یہاں پر جماؤ پیدا ہو جائے گا۔ صحیح۔ یعنی جس حرف پر تشدید آ جائے، ہم نے مدنی قاعدے میں بھی پڑھا ہے، جس حرف پر تشدید آ جائے تو اسے رک کر پڑھیں گے، تو اسے رک کر تو پڑھا جائے گا تشدید کی وجہ سے، لیکن چونکہ یہ حرف قلقلہ ہے لہٰذا اب یہاں پر جماؤ بھی ضروری ہے، صحیح۔ رکنا اور جماؤ کرنا۔ تو ہم پڑھیں گے ربوکا، رَبُّكَ جی تھوڑا سا جماؤ کریں گے، ربوکا، رَبُّكَ ربوکا، ربوکا تو یہ رکنا ہو گیا نا، جیسے ربوکا تو رکنا تو ہے لیکن جماؤ بھی کرنا ہے چونکہ حروف قلقلہ ہے، جب بھی حروف قلقلہ پر تشدید آ جائے تو اسے جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے، ربوکا۔ رَبُّكَ اب پچھلے تمام کلمات کو ملا کر پڑھیں گے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ آگے ہے بِأَصْحَابِ بِأَصْحَابِ تھوڑا سا رک رک کر پڑھیں گے، بی اس، یہاں صوت کو پر پڑھیں گے، بی اس، ہا کو کھینچ کر پڑھیں گے، ہا، با کو لام کے ساتھ ملا کر اس طرح، بی اصحاب، بأصحاب أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ آخری کلمہ ہے آیت کا فیل۔ فِيلٍ یہ کھینچا اس لیے گیا کہ آیت کا آخری کلمہ ہے اور یہاں مد عارض کا قاعدہ لگ رہا ہے، تو مد ہے تو 3 الف تک کھینچ کے پڑھیں گے۔ اب پوری آیت أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ یہاں پر ایک غلطی کچھ محسوس ہو رہی ہے، جیسے بِأَصْحَابِ،
تو وہی بات کہ صوت ساکن ہے، ٹھیک ہے، اس کو ساکن کر کے پڑھیں گے، صحیح، یعنی سکون ہلے گا نہیں. بی اصحا تو یہ غلطی ہے. بی اصحابل صوت کو ساکن کریں گے، سائلنٹ. بی اصحابل فیل. بأصحاب الفیل. آیت نمبر 2، پہلے پوری آیت سماعت فرما لیجئے، اس کے بعد ایک ایک کلمے کی درستی کی کوشش کریں گے. أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ. أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ. اب یہاں ایک ایک کلمے کی ادائیگی کو ہم درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آیت نمبر 2 کا پہلا کلمہ ہے علم. آسان ہے اس کو پڑھنا، اس میں عموماً کوئی غلطی نہیں ہوتی، تو ایک مرتبہ پڑھ لیجئے اس کو. علم. علم. ہاں شاید اس طرح کی ہوتی ہو غلطی کہ عالم حمزہ کو کھینچ دیا جاتا ہو، تو کھینچیں گے نہیں، علم. علم. صحیح، علم. علم. اگلا کلمہ ہے یجعل. یجعل. اور یہاں پر یجعل میں جیم ہے، جیم حروف قلقلہ میں سے ہے، صحیح، لہٰذا یہاں پر قلقلہ کریں گے، قلقلہ لازمی کریں گے. عموماً قلقلہ نہیں کیا جاتا، جبکہ یہ بھی صفات لازمہ میں سے قلقلہ کرنا ضروری ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جہاں سکون ساکن پڑھنا ہے تو وہاں سکون ہلا دیا جاتا ہے، وہ بھی غلط ہے، اور جہاں قلقلہ کرنا ہے اور قلقلہ نہیں کیا جاتا یہ بھی غلط ہے. تو یہاں قلقلہ کے ساتھ پڑھیں گے یجعل. یجعل. علم یجعل. علم یجعل. اگر قلقلہ کی مشق کرنی ہو تو 3 مرتبہ آپ میرے ساتھ پڑھ لیجئے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ قلقلہ کس طرح ادا ہوتا ہے. بعض قلقلہ اس طرح کرتے ہیں یجعل، تو یہ قلقلہ نہیں ہے. قلقلہ اس طرح ہے یا جیم زبر یج. یا جیم زبر یج. 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 اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ قلقلہ میں اس حد تک قلقلہ کی ادائیگی کی جاتی ہے. یج یج ہلکا سا نہیں، واضح کریں گے. یج. یج. علم یجعل. علم یجعل. جی ہاں اب درست ہوا ماشاءاللہ. آگے تیسرا کلمہ کیدہم. کیدہم. اب یہاں پر بھی دیکھیے وہی حرف لین ہے اور مجہول کر دیا جاتا ہے کیدہم، تو کیدہم نہیں کیدہم پڑھ لیجئے. کیدہم. کیدہم. کئی. 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 کیدہم. کیدہم. اچھا آپ محسوس کر رہے ہیں میرے ہونٹ گول ہو رہے ہوں گے، تو بات پھر وہی کہ پیش میں ہونٹ گول کرنا ضروری ہے. اگر پیش میں ہونٹ گول نہیں کیے جائیں گے تو پیش درست ادا نہیں ہوگا، اور پھر وہی مجہول والا سلسلہ کیدہم. ہوم 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 تو مجہول ہو گیا، ہوم پورے ہونٹ گول ہوں گے. کیدہم. کیدہم. اوکے. علم یجعل کیدہم. علم یجعل کیدہم. فی. فی. اب اگلا جو کلمہ ہے یہ تھوڑا سا شاید آپ کو محسوس ہو کہ مشکل ہے، لیکن مشکل نہیں، بہت آسان ہے، تھوڑا سا سمجھ لیجئے. دیکھیے تا بات کے ساتھ مل رہی ہے یہاں پر. صحیح. اچھا یہاں پر بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں، مختلف فی پڑھا جاتا ہے اس کو. بعض پڑھتے ہیں تد یعنی قلقلہ کر دیتے ہیں، جبکہ حرف قلقلہ میں سے نہیں ہے. نہیں ہے. بعض پڑھتے تت یعنی تا اور ضاد کے بجائے تا لگا دیتے ہیں، تتلیل، پورا حرف ہی بدل گیا نا، کیونکہ ضاد کا ایک اپنا مخرج ہے. اب ضاد کا مخرج یہ ہے کہ حافہ لسان یعنی زبان کی کروٹ، زبان کی سائیڈ ہو گئی زبان کی. جی یہ ایک تو ہے نا، یہ جیسے ہماری زبان کچھ اس طریقے کی ہے نا، آگے سے نوک ہے، صحیح نا، اس طرح یہاں سے پتلی ہے، پھر یہاں سے کوئی موٹی ہے، صحیح نا. یہ تقریباً ہماری ہتھیلی جو ہے نا یہ زبان کی شبیہ ہے گویا کہ ایک طریقے سے. اس کو دیکھ کر آپ سمجھ لیجئے کہ ہماری زبان کی نوک ہے، یہ زبان کی کروٹ ہے، صحیح نا، زبان کے پتلے حصے ہیں. اچھا زبان کا یہ والا حصہ یہ بھی سائڈ کے حصے ہیں، اس کو کروٹ کہتے ہیں. اب یہ تھوڑے سے موٹے ہیں. اب ضاد کی ادائیگی کے لیے زبان کا یہ حصہ، یہ والا حصہ، اس کو کروٹ کہتے ہیں. یہ اس کو اوپر کے داڑوں کی، دانتوں کی نہیں، داڑوں کی، 2 دانت ہوتے ہیں نا، اس کو ڈاڑ بولتے ہیں نا،
ہماری تقریباً 3 یا 4 داڑیں ہیں، تو یہاں پر جو ہے زبان کی کروٹ لگے گی، صحیح، کیونکہ مخرج اس کا یہی ہے. یعنی پیچھے کے جو دانت آخر کے دانت ہے اس کے بھی سائڈ بالکل جی، اینڈ اوپر والے کا حصے میں جو اندر کی سائڈ کا اینڈ ہے اس پہ زبان کی پیچھے کی جو سائڈ ہے جی یہ والی وہ لگے گی. صحیح ہے، یہ اس کا مخرج ہے. پھر یہ حرف موٹا بھی ادا ہوتا ہے. صحیح. تو اب اگر اس میں تھوڑا سا یوں کر لیجئے کہ مدرسۃ المدینہ بالغان میں اگر کسی قاری صاحب کے پاس بیٹھ کر اس کی تھوڑی سی مشق ہو جائے، کیونکہ بات وہی ہے کہ قاری صاحب سامنے ہوں گے، یہ علم نقلی ہے، دیکھ کر پڑھیں گے، بار بار مشق کریں گے، سیکھیں گے، قاری صاحب بتائیں گے کہ ہاں آپ کا اس حد تک درست ہو گیا ہے، تو پھر یہ کہ کافی حد تک یہ کہ ہم مشق کرتے کرتے اس کو درست کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. صحیح. تو اب یہاں پر آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے، ایک تو اس کا مخرج آپ نے سمجھ لیا، صحیح ہے نا. اب دوسرا یہ حرف پور پڑھا جاتا ہے، حروف مستعلیہ میں سے. تو اب آپ بتائیے کیا اس کو تد پڑھنا یا تدلیل پڑھنا کیا درست ہوگا؟ اچھا، اس کو پھر تدلیل پڑھنا بھی درست ہوگا؟ نہیں نا، تدلیل تو قلقلہ ہو گیا، جبکہ اس حروف میں قلقلہ تو ہوتا ہی نہیں ہے، حروف قلقلہ میں سے تو ہے ہی نہیں. ضاد ہے، صحیح نا، حرف ہے ضاد. 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 صحیح نا. اب دیکھیے تو یہ ضاد کی درست ادائیگی، صرف ان 2 حرف کو ملا کر آپ ضاد کو کی آواز کو سمجھیے. تب 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 لیل. لین. اگر وہ طریقہ اختیار کر لیں ہتھیلی رکھ کر پڑھنے کا تو اس میں آواز کلیئرلی کان میں چلی جائے گی، جیسے ایسے تبلیل تبلیل. تب ہاں، یہ تلاوت کا انداز نہیں ہے، یہ ہم حروف کی درست ادائیگی کو اپنے کان سے آسانی سے سن سکیں. شور شرابہ ہو، پنکھے کی آواز کی وجہ سے ہم سن نہ پائیں تو واضح طور پر ہمارے لیے یوں کر کے آسان ہوگا حرف ادا کرنا اور سننا. تو دیکھ لیجئے آپ اس کو رکھ کر تبلیل. تبلیل. اب اس کو ہمیشہ آپ نے پڑھنا ہے تب، تد اور تتلیل نہیں پڑھنا، یہ لحن جلی کی غلطی ہو جائے گی. آئیے پوری آیت کو ملا کر پڑھتے ہیں. أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ. أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ. جی ہاں، یہاں پر ایک غلطی اور بھی ہوتی ہے کہ فی کو کم کھینچا جاتا ہے. أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ، تو فی ایک الف تک. أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ. أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ. ایک غلطی اور بھی ہوتی ہے، اس کو پڑھا جاتا ہے تلیل، یعنی ضاد ہی کو حذف کر کے پڑھا جاتا ہے. اس حد تک بھی غلطیاں ہوتی ہیں کہ ضاد کو پورا حذف کر دیا جاتا ہے. تلیل، معاذ اللہ. تو اب یہ کہ ضاد کا درست ادا کرنا، ایک تو اس حرف کا ادا کرنا، پھر درست ادا کرنا، پھر اس کی جو کیفیت ہے اس کو پورا ادا کرنا، یہ تینوں ضروری ہیں، مشکل نہیں ہے. وہی بات کہ ہم جس کی مشق کریں گے، محنت کریں گے، وہ ہمارے لیے انشاءاللہ آسان ہوتا جائے گا. پریکٹس ضروری ہے، پھر آسان ہے، ورنہ مشکل رہے گا. جی جی. آیت نمبر 3 ایک مرتبہ سماعت فرما لیجیے. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. اب اس آیت کے ایک ایک کلمے کو ہم پڑھنے اور سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلا کلمہ ہے آیت نمبر 3 کا وَأَرْسَلَ. 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 آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ شروع میں واو ہے اور ہونٹ گول کر کے اس کو ادا کیا جا رہا ہے. وَأَرْسَلَ. 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 اگلا کلمہ ہے عَلَيْهِمْ. عَلَيْهِمْ. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ. اگلا کلمہ ہے طَيْرًا. طَيْرًا. یہاں طا ہے اور یہاں بھی اس طرح کی غلطیاں سننے کو ملتی ہیں. طَيْرًا، طَيْرًا کے بجائے طَيْرًا. اب دیکھیں نا، طَيْرًا طَيْرًا، طَيْرًا باریک، طَيْرًا
तो पर, तो दुरुस्त पढ़ेंगे तैरन, طيرا وأرسل عليهم طيرا, وأرسل عليهم طيرا أبابيل. أبابيل. ہاں اس کو پڑھیں گے ابابیل. صحیح ہے, ابابیل. أبابيل. پوری آیت پڑھ لیجئے. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. آیت نمبر 4 پہلے سماعت کر لیجئے. ترمیہم بحجارة من سجیل. ترميهم بحجارة من سجيل. یہ آیت بھی بہت ہی آسان ہے. ان میں جو کلمات ہیں ادا کرنا بہت ہی آسان ہے. پہلا کلمہ آیت نمبر 4 کا ہے ترمیہم. ترميهم. ترمیہم. ترميهم. را کو باریک نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ را پر پڑی جائے گی. ترمیہم تو یہ باریک ہو گئی, اس طرح غلط پڑھا جاتا ہے, تو غلط نہیں, درست را کو پر. ترمیہم. ترميهم. اگلا کلمہ ہے بحجارۃ. بحجارة. یہاں تھوڑی سی توجہ کر لیجئے کہ بحجارۃ نہیں ہے, ہا ہے. ہا کو جب تک آپ حلق کے وسط حصے سے ادا نہیں کریں گے یہ ادا نہیں ہوگا. خود بخود کوئی چیز بھی ادا نہیں ہوتی, ادا کرنی پڑتی ہے. جب تک ہم ادا نہیں کریں گے ادا نہیں ہوگی. تو بی ہی کیا پڑھیں گے؟ بِهِ بی ہی. بِهِ بحجا راتم. راتم. اچھا یہاں پر ترمیہم کی میم پر گنہ کریں گے, ایک فائز شفوی کا قاعدہ ہوگا, تو دونوں کو ملا کر پڑھتے ہیں گنہ کے ساتھ. ترمیہم بحجارۃ. ترميهم بحجارة. اچھا یہاں پر ایک غلطی اور بھی ہوتی ہے, بحجارۃ. جیم کو موٹا پڑھتے ہیں, پر پڑھ دیا جاتا ہے یا پر منہ سے نکل آتا ہے. اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ چونکہ بحجا کے آگے جو حرف ہے وہ را ہے. جو زیادہ قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہوتے یا درست قرآن نہیں پڑھنا آتا, کوشش کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ پر حرف سے پہلے جو باریک حرف ہوتا ہے نا اس کو بھی پر کر جاتے ہیں یا ان کے منہ سے پر نکل آتا ہے. تو بی حجا کے بجائے بی حجا اس لیے نکلتا ہے کہ وہ را کو پر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن را تو پر نہیں ہوتا, الف پر ہو جاتا ہے اور را پھر باریک ادا ہو رہا ہوتا ہے. جیسے بی حجا رتیم, اب را کو باریک کر دیتے ہیں. تو اب یہ کہ جو حرف پر کرنا ہے اسی کو پر کرنا چاہیے, جو باریک ہے اس کو تو باریک ہی ادا کریں گے. صحیح. بحجارۃ. بحجارة. من کی نون پر اکفا کریں گے, گنہ بھی کریں گے, اور سجیل کی جیم پر جماؤ کریں گے. وہی حروف قلقلہ میں سے ہے, لہذا جماؤ ضروری ہے. ترمیہم بحجارۃ من سجیل. ترميهم بحجارة من سجيل. جی ہاں, آیت نمبر 5 سورۃ الفیل کی آخری آیت ہے. سب سے پہلے آپ آیت سماعت کر لیجئے. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. فجعلهم كعصف مأكول. اس آیت کا پہلا کلمہ ہے فَجَعَلَهُمْ. بہت ہی آسان ہے, بس خیال یہ رکھیے کہ ہم چونکہ یہاں پر پیش ہے, ہونٹ گول ہوں گے. فَجَعَلَهُمْ فجعلهم كَعَصْفٍ. كعصف. اب یہاں تھوڑا سا ادائیگی میں عموماً پرابلم دیکھا گیا ہے کہ کعصفم کو قعصفم یعنی کاف کو موٹا کر دیا جاتا ہے, قوف پڑھ دیا جاتا ہے, عین کو بھی موٹا کر دیا جاتا ہے, قعص.
باری کے بجائے پر کر دیا جاتا ہے. اچھا صاد جو کہ پر پڑھنی چاہیے, جس کو پر کرنا ہے اس کو باری کر دیا جاتا ہے. جیسے قاص, اب یہاں صاد ہے, اس کو پر پڑھنا ہے, جب تک اس کو پر ادا نہیں کریں گے تو یہ درست ادا نہیں ہوگا, اور یہاں لحن جلی کی غلطی واقع ہو جائے گی اگر اس کو باریک پڑھیں گے, بڑی غلطی ہو جائے گی. جی, صاد سین سے بدل جائے گا. صحیح. تو پڑھیں گے کا عاص, عاص صاد پر پڑھیں گے, فا باریک پڑھیں گے. کعصفم, کعصفم, فم, کعصفم, مأکول. مأکول. اب پوری آیت پڑھ لیجئے. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مأکول. اب اس آیت کا یہ جو آخری کلمہ ہے اماد بھائی, اس میں بہت زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں. معقول, معقول پڑھتے ہیں اس کو, یا عین پڑھ دیا جاتا ہے معقول, جھٹکے کے بجائے عین. تو یہ بھی مطلب لحن جلی کی غلطی کہ حمزہ عین سے بدل گیا. تو پڑھیں گے مأکول, مأکول. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مأکول. مدنی چینل کے ناظرین, آج ہم نے سورہ فیل کی دہرائی کی ہے. انشاءاللہ الرحمن قرآن پاک پڑھنا سیکھ لیجئے. اس سلسلے کے ساتھ مزید آئیں گے, اور سورہ قریش انشاءاللہ الرحمن ہمارے اگلے سلسلے کے اندر اس کی ترکیب ہوگی, اور اسی انداز سے ہم آگے بڑھیں گے. اور لازمی بات ہے, یہاں مقصود صرف ایک آیت کو فوراً پڑھنا نہیں ہے, اس میں کیا کیا غلطیاں ہوتی ہیں اور کیسے پڑھنا ہے. تو اس لیے کچھ وقت بھی چاہیے, اور وقت لگ بھی رہا ہے, اور انشاءاللہ الرحمن ہم آگے سلسلے میں مزید اس میں مدنی پھولوں کا ہمارا سلسلہ ہوگا. مدنی چینل دیکھتے رہیے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عطا ہو شوق مولا مدرسے میں آنے جانے کا, خدایا ذوق دے قرآن پڑھنے